حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کر دیجئے مجھے جانوروں کی بولی سمجھ میں آنے لگے، یہ جانور کیا بولتے ہیں، پرندے کیا بولتے ہیں، یہ بولیاں مجھے جانوروں کی سمجھ میں آنے لگیں، یہ دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس میں کوئی خیر کی مصلحت کی بات نہیں ہے، جس حال میں تمہیں رکھا بس صحیح ہے۔ بہت سی چیزوں سے لا علمی جو ہے یہ بھی نعمت ہوتی ہے کہ نہیں حضرت آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نائب ہیں، آپ یہ میرا کام کروا دیں کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آنے لگ جائیں، تو میں یہ میرا شوق ہے۔ خیر وہ ضد کرنے لگا، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ تم حامی بھر لو، حامی بھر لو، کہاں چلو کرتے ہیں۔ تو ادھر یہ وہی آئی، ادھر اس شخص کے متوجہ، تو اس شخص نے کہا کہ حضرت تو آپ ایسا کریں پھر کم از کم میرے گھر میں جو جانور ہیں اب اسی کی بولی مجھے سمجھ میں آنے لگ جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ اس کے گھر میں ایک کتا تھا، ایک مرغ تھا، کہا کہ اسی کی سمجھ میں آنے لگ جائے تو وہ مجھے کافی ہے۔ آپ میں ٹھیک ہے، تو آپ نے دعا کر دی، کہا کہ جاؤ تم گھر جاؤ، تمہیں گھر کے جو جانور ہیں ان کی بولی تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ شخص گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ یہ خادمہ نے دسترخوان سمیٹا، اور سمیٹ کے صبح کو اس نے جب دسترخوان پھینکا ہے اس کا کچرا باہر، تو اس میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی گیا۔ جیسے روٹی کا ٹکڑا گیا تو مرغ جو اچھل کے گیا اس نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور گھر کے اندر آ گیا۔ اب چوکٹ پہ کتا بیٹھا تھا تو کتا اس کو بولا کہ یار تو کتنا حریص ہے، تو دانہ دن کا چگ لیتا ہے، اندر ادھر ادھر تجھے بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن یہ کہ میں تو یہاں بیٹھا اور روٹی کے ٹکڑے کے انتظار میں، وہ بھی تو اٹھا کے اندر لے گیا، یار یہ تو کم سے کم مجھے دے دے۔ یہ کتے نے یہ بات کی، یہ آدمی سن رہا ہے کیونکہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی بولیاں گفتگو ہوتی ہیں، ان کی بڑے بڑے اسرار اور رموز نقل کرتے ہیں یہ جانور۔ خیر یہ واقعی امام رومی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مثنوی شریف میں لکھا ہے۔ اب جناب وہ مرغ بولا، مرغ نے کہا بھائی کتے بھائی بات سنو، بس تم کل تک صبر کرو، کل جو ہے نا یہ ہمارا جو مالک ہے اس کا جو گھوڑا یہ مرنے والا ہے، اس کا گھوڑا مرے گا تو بس گوشت ہی گوشت ہے، آپ فکر ہی نہیں کرو، تو اس کا گھوڑا کل اس کا مر جانا ہے، تو وہ پھر جہاں پھینکے گا تو جا کے تم کھاتے رہنا۔ اب یہ بات کہی تو اس کے کان کھڑے ہوئے مالک کے، اوہ اچھا، وہ جلدی سے اٹھا، گھوڑا پکڑا، منڈی میں گیا، جا کے بیچ دیا اور جناب مطمئن ہو گیا، پیسے کھڑے کر لیے، کوئی شکر ہے بھائی، یہ کل مر جانا تو مصیبت ہوتی۔ اب اگلے دن پھر خادمہ نے دسترخوان سمیٹا اور سمیٹ کے اس سے باہر پھینکا تو ایک روٹی کا ٹکڑا گرا، تو وہ مرغا کودا اور جب ٹکڑا اندر لے آیا، تو اب کتے نے کہا یار تو واقعی کمینہ ہے، کل دیکھو تو نے مجھے کہا تھا کہ گھوڑا مرے گا، کہاں مرا، کچھ بھی نہیں مرا ہے، اور اب آج پھر ایک ٹکڑا روٹی کا تو اٹھا کے لے گیا۔ یار یہ اتنی ہرس، دانہ دن کا بھی کھاتا ہے، اندر بھی گھومتا ہے اور باہر سے بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور میں چوکٹ پہ بیٹھا انتظار میں بھوکا۔ انہوں نے کہا بھائی کتے بھائی بات اصل میں یہ ہے یار، اصل میں گھوڑے نے مرنا تھا اور وہ دوسری جگہ جا کے مر گیا، مالک نے اصل میں جا کے بیچ دیا اس کو، اور وہ جس نے خریدا اس کے یہاں مر گیا وہ، لیکن یہ کہ یہ تو نقصان سے بچ گیا۔ اب فکر نہ کرو، کل جو ہے نا اس کا اونٹ مرنے والا ہے، اور اونٹ مرے گا پھر فکر نہ کرو انشاءاللہ یہ جناب گوشت ہی گوشت۔ تو یہ بات کہی، انہوں نے کہا چھوڑ یار تو بس ایسے گپے مارتا ہے، تو نے کل بھی ایسے جھوٹ بولا اور آج بھی ایسے کر رہا ہے۔ خیر کتا تو صابر ہوتا ہے، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب یہ بات جب سنی مالک نے تو اس نے کہا اونٹ مرنے والا، اونٹ کی جب مہار پکڑی اور جا کے اونٹ بیچ دیا اور پیسے کھڑے کر لیے، بڑا خوش کہ دیکھا، یہ کہتے بولیاں نہیں سمجھ میں آتی، اتنی بڑی مصیبت ہو گئی بھائی، میں کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا، تو بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد تیسرے دن جو ہے وہ پھر دسترخوان سمیٹ کے پھینکا گیا، تو پھر روٹی کا ٹکڑا گرا تو مرغ نے اٹھایا، تو کتا تو اب تو بہت ہی چیخا، کہا کہ تو واقعی کمینہ ہے، بدبخت ہے، کہا کہ تو اتنا حریص ہے کہ دیکھو ایک تو جھوٹ بولتا چلا آ رہا ہے، مجھے تسلیاں دے رہا ہے، نہ گھوڑا مارا نہ اونٹ مارا ہے، اور تو جناب میرے ساتھ یہ حرکتیں کرو، آج پھر تو یہ روٹی اٹھا کے بھاگ گیا ہے۔ تو اس پر وہ کہنے لگا یار بات سنو، صبر کرو، ایک دن کی اور بات ہے، کل اس کے خچر نے تو مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ اس نے اونٹ کیا کیا، اونٹ بھی جا کے بیچ دیا یار، نقصان سے بچ گیا، لیکن کل خچر مر رہا ہے، اور خچر کا گوشت تو کسی نے کھانا نہیں، کتے نہیں کھانا ہے، کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں کھاتا، نہ انسان کھائیں گے نہ کوئی، تو یہ جو ہے کم از کم تیرے کام آ جائے گا، یہ تو ذبح بھی کر لیا تو تیرا ہی ہے۔ تو خیر صابر تھا، چپ ہو گیا۔ اب اس نے جب سنا مالک نے کہا ہے خچر نے مرنا ہے، خچر کی مہار پکڑی، خچر بیچ کے آ گیا۔
اب یہ خچر جب بیچ دیا بڑا خوش کر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی کہتے تھے یار چھوڑو اس میں کیا مصلحت ہے، کتنی بڑی مصلحت، میں 3 جانوروں کے نقصان سے بچ گیا ہوں، بڑا خوش۔ اب جناب اگلے دن پھر وہی واقعہ پیش آیا کہ دسترخوان جب وہ صاف کر کے پھینکا گیا تو روٹی کا ٹکڑا گرا اور مرغے نے اسی طرح اس کو اچک لیا۔ اب یہ اللہ کی تکوینی حکمتیں ہیں، اللہ اسی کے مطابق یہ سارے جو ہے حالات جوڑتے ہیں۔ اور تو نے دیکھا خچر کا، تمہارے کا خچر بھی نہیں مارا، کہاں خچر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو مرغ نے کہا دیکھو ہم خاندانی جھوٹے نہیں، ہم تو جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے، اگر میں یا میری نسل اوپر جتنی یا آگے کی نسل جھوٹی ہو گئی نا تو پھر ہمیں تو اللہ نے اپنا مؤذن بنایا ہے، ہم تو اذانیں دیتے ہیں اور مؤذن تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو صحیح وقت پہ اذان دینی ہے، ہم غلط وقت پہ بھی اذان دے دیں تو مارے جائیں۔ ہاں ہماری اذان تو گویا کہ دلیل اور نشانی ہے کہ وقت نماز کا ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ مرنا تھا، لیکن یہ کیا کریں، یہ جا کے بیچ آتا ہے، بچ جاتا ہے۔ لیکن اب صورتحال تو یہ ہے کہ اب جو ہے یہ مصیبت اب آ رہی ہے مرنے کی، اب خود مالک پہ آ رہی ہے، اب مالک مرے گا، اور مالک بڑا آدمی ہے، جب یہ مرے گا تو اور پڑوس کی دنیا آئے گی یہاں پر جو تعزیت کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوڑی روٹی پکے گی، روٹی پکے گی تعزیت والوں کے لیے، تو وہ کڑوی روٹی جب پکے گی تو وہاں گوشت ہی گوشت، روٹیاں ہی روٹیاں، تو وہاں سے پھر چباتے رہنا ہڈیاں۔ اب یہ بات جب مالک نے سنی اس کے کان کھڑے ہوئے کہ او تیری، یہ میرا نمبر آ گیا۔ اب تو وہاں سے ہانپتا کانپتا بھاگا، کیونکہ پہلے 3 کا جو تجربہ کر چکا تھا، اب بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں کہ حضرت معاف کر دیجئے، حضرت میں نے سورا قصہ سنا، آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، تم ایسا نہ سوچو، لیکن تم نے میری بات سنی نہیں اور تم نے یہ سوچا کہ میں بہت بڑا بینیفٹ حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ یہ وہ جو آفت و مصیبت جو آنی تھی وہ کہ جانور مر جاتا، صدقہ تیرا نکل جاتا، تو وہ جانور جو تیری جان کا صدقہ بن جاتے اگر وہ مر جاتے اور تو بچ جاتا، لیکن جان کا صدقہ تو نے بننے نہیں دیا ہے اور تو اپنا مال سمیٹتا رہا اور لالچ و ہرس کے اندر پڑا رہا، تو نتیجہ کہ ایک آفت و مصیبت تو تقدیر میں لکھ دی گئی تھی تیرے پہ آنی تھی، لیکن وہ جان کا صدقہ جب نکلا نہیں ہے تو لہذا تینوں جانوروں کے جان کے صدقے تیرے بنے نہیں، لہذا اب تیری اپنی جان پہ وہ آفت آنی تھی، لہذا اب تیری جان پہ آفت آئے گی۔ کہا کہ نہیں اللہ کے کلیم آپ اللہ سے معافی کروا دیں، اور کہا نہیں، تقدیر کا فیصلہ ہو چکا، اب تو یہ ہوگا ہی۔ ہاں البتہ میں تیری سچے ایمان کی دعا کرتا ہوں کہ ایمان اور تو سچی توبہ کر لے اور ایمان کے ساتھ تو دنیا سے اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا لے، یہ اب دعا کر سکتا ہوں۔ اب جو ٹو لیٹ، ٹائم از اوور، اب کہانی ختم، اب تم نے ختم ہونا ہے۔ اب یہ جب پیغمبر سے یہ بات سنی تو ایک دم گھبراہٹ ہوئی، اوہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، تو انزائٹی ہوئی اس کو، یہ گھبراہٹ ہوئی تو اس کو الٹی ہوئی، وہ موت کی الٹی تھی، طبیعت بگڑنے لگی، اٹھا کے اس کو گھر لے کے آئے، گھر پہنچا تو وہ مر گیا۔ اس پر امام رومی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دیکھو انسان کو اللہ نے بہت سی چیزوں سے لا علم رکھا ہے، تو لا علمی بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے انسان ہر چیز کو جاننے کی کوشش کبھی نہ کرے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں تکوینی طور پہ اللہ نے بہت سی چیزوں کا علم نہیں رکھا، اس علم نہ رکھنے میں بہت بڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مفاد ہے۔ تو اس لیے جب علم نہیں ہے تو انسان جو ہے کوئی چیز جان کا صدقہ بن جاتی ہے، کوئی مال کا صدقہ بن جاتی ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن انسان کی جان بچ جاتی ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا شریعت نے بھی 2 طرح کی عبادت رکھی ہے، ایک بدنی عبادت، دوسری مالی عبادت۔ اس کا کیا مطلب، یہ جو 2 طرح کی آپ عبادتیں کرتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جان کا صدقہ بنتا رہتا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، آپ کے چاہنے والوں کی جان کا صدقہ بن گیا، یہ ادا ہو گیا، آپ کی جانیں بچ رہی ہیں، عافیتیں اتر رہی ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی، صدقات دے دیے، آپ کے مال محفوظ رہے، مالوں کا صدقہ نہیں کر رہا ہے، وہ مال کا صدقہ آپ کی جان کی حفاظت کا باعث بن رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی مصلحت ہے، تو ہر چیز کو جاننے کی کوشش نہ کیا کرو، آپ وہی چیز جانو جس چیز کے جاننے کا آپ کو بینیفٹ ہے۔ نتیجہ یہ کہ جناب انسان اس جاننے کی وجہ سے عقل مند بن کے آگے بڑھتا ہے، لیکن آگے تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک اور شیئر کریں، اور روبی کا قلم چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔